اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ناہم جونیئر 6 مئی بروز بدھ، مسمون اسلامیات لازمی، عنوان احادیث نمبر 4 تا 8۔ آج کی سرگرمی احادیث نمبر 1 تا 8 ترجمے کے ساتھ تمام گھر والوں کو سنائیں۔ چلیں تو بچوں، آپ سب اپنی اسلامیات لازمی کی کتاب کو کھول لیں۔ صفحہ نمبر 78 تا 81۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ یہ حدیث نمبر 5 ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں اور پھر بمحاورہ ترجمہ۔ لا کا مطلب ہے نہیں، یؤمن مومن ہوگا یا ایمان لائے گا، احدکم تم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا مومن تم میں سے کوئی بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یکون ہو جائے، ہواؤ اس کی خواہش، طبعاً تابع، لما جئتو جو میں لایا ہوں، بہی ساتھ۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ اختیار کرنے کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے، یعنی کہ رکا رہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے گویا میری اطاعت کی۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان کی تکمیل اور اخروی کامیابی کا درمدار اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع کر دینے پر منحصر ہے۔ احادیث نمبر 6۔ بیٹا یہ احادیث تھوڑی سی مشکل ہے، اس لیے میں اس کے آپ کو الفاظ معنی بتا رہی ہوں۔ جو پہلے حدیث پڑھائی تھی وہ چونکہ آسان تھی، اس لیے اس کو میں نے ڈائریکٹلی آپ کو پڑھایا ہے، تو اب اس حدیث میں ہم الفاظ معنی کے ساتھ پڑھیں گے۔ من جس جو کون، احبا محبت کی، للہ اللہ سے، ومنع روکا منع کیا، وابغضا اور بغض رکھا، وعطا اور عطا کیا، للہ اللہ کے لیے، فقط تو حقیقت، تو پس، فقط تستکملا مکمل کر لیا، الایمان اپنے ایمان کو۔ ترجمہ: جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کیا۔ اس حدیث مبارکہ کے 4 حصے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں بتایا گیا، یعنی کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی۔ اللہ کے لیے بغض رکھا، یہاں پر بغض سے مراد دشمنی ہے، اور دشمنی اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ کسی کافر سے یا کسی ایسے شخص سے دشمنی رکھنا جو کہ غلط کاموں میں ملوث ہے، یہاں پر مراد ہوگا۔ اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا، یعنی کہ کسی کی مدد کی صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور اللہ کے لیے روکا، یعنی کہ کسی مال کو کسی ایسے کام میں لگانے سے روکا جس کا مقصد غلط تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کا نہیں تھا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا، تو تب وہ کامل مسلمان ہوا۔ 4 پارٹس ہیں اس حدیث کے۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ تشریح دیکھتے ہیں۔
جی تو بچوں اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، یعنی کہ کسی کو پسند کرے تو 2، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے، یعنی کہ کسی سے دشمنی رکھے تو اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمنی رکھنے کا کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو برے کام میں ملوث ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، تو پھر ہم اس کو پسند کیوں کریں۔ کسی کو کچھ عطا کریں تو اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کسی کی مدد کریں، اور کسی کو عطا کرنے سے روکیں تو وہ بھی محض اللہ کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے روکنے سے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات کو ہی رکھے، دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ لہٰذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کو بنیاد بھی ریاکاری و دنیاوی غرض نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور کسی سے ہاتھ روکیں تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے کہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 7، لیسا نہیں ہے منا ہم میں سے، من لم یرحم جو نہ رحم کرے، صغیرنا ہمارے چھوٹوں پر، ولم یوقر اور نہ احترام کرے، کبیرنا ہمارے بڑوں کا۔ ترجمہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں بڑوں اور چھوٹوں کی سادہ کرے اور اپنے قول و فعل سے ان کا اظہار کرے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے، اس لیے انسان عدل کرے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرے۔ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں خاص طور پر اس صفت رحم دلی پر زور دیا گیا ہے۔ رحم کے زیادہ تر حقدار ہمیشہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں اور بالعموم بڑے عزت و تکریم کے حقدار ہوتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تاکید کی ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ میرے سایہ شفقت سے محروم رہے گا۔ بچوں کو مناسب تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا، انہیں شفقت سے محروم کرنا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کے بجائے انہیں چھوٹی سی عمر میں ہی جسمانی مشقت کے کاموں میں لگا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعید سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی مناسب تعلیم اور ضروری تربیت کا فرض پورا کریں۔ بیٹا، یہاں پر صرف گھر کے بچے اور گھر کے بڑے شامل نہیں ہیں، کوئی بھی شخص، کوئی آپ کے دوست ہیں، اہل محلہ ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر وہ آپ سے عمر میں بڑے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کی عزت کریں۔ اور بچے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے اسکول کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے گلی محلے کے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کزنس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے تمام بچوں کو انتہائی پیار اور شفقت کی نگاہ سے دیکھنا ہے اور ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ اگر کوئی غلطی کر دیتے ہیں تو بجائے سختی کے ساتھ پیش آنے کے ان کے ساتھ نہائی نرمی کے ساتھ پیش آئیں اور انہیں پیار سے سمجھائیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ بڑوں کے ساتھ کوئی غلطی کر دیتے ہیں تو ان سے معافی مانگ لیں، ان کے پاس بیٹھ لیں تو وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ اس میں تمام بڑے شامل ہیں، صرف گھر کے بڑے نہیں، سب بڑے شامل ہیں۔ حدیث نمبر 8، الراشی رشوت دینے والا، کلاہما دونوں ہی، فی میں النار جہنم۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگے جہنم میں ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں رشوت لینے اور دینے دونوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص رشوت لے رہا ہے تو وہی برا ہے یا غلط ہے،
بلکہ اس کے ساتھ ہی رشوت دینے والا بھی برابر کا شریک ہوتا ہے۔ جو لے رہا ہوتا ہے وہ بھی اور جو دے رہا ہوتا ہے وہ بھی، دونوں آگے جہنم میں ہیں۔ رشوت کا مطلب ہے کسی صاحب اختیار یا سرکاری ملازم کو مال پیش کرنا تاکہ وہ اس کے خلاف یا حق میں فیصلہ دے۔ رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکیں۔ کسی قوم کی یہ حالت اس کے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک نہایت خراب صورت ہے۔ جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائیں، وہاں امن و سکون بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اس لیے رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں ہی کو جہنم کی آگ کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی معاشرے کی غلط ترین حرکت ہے۔ رشوت کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا ہے، جس سے واضح ہوا کہ رشوت دینے والا بھی اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ڈائری احادیث نمبر 5 تا 8 ترجمے اور تشریح کے ساتھ یاد کرنی اور رف رجسٹر پر خوشخطی کے ساتھ لکھنی ہے۔ جی تو بچوں، امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب میں لیکچر کا اختتام کرتی ہوں دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک، اتوب الیک۔ خدا حافظ۔